اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ آج کا موضوع تاریخ کا قتل، مرڈر آف ہسٹری۔ موضوع تو دلچسپ، لیکن اس میں بھی ملاوٹ آ چکی۔ جب کسی واقعہ کو اپنی تمناؤں اور آرزوؤں کی سان پر رکھا جائے تو یہی ہوتا ہے۔ ایک فاضل محقق صاحب نے مرڈر آف ہسٹری کیا لکھی، کئی جگہ خود ہسٹری کا مرڈر کرتے چلے گئے ہیں، اس پر بھی کبھی گفتگو ہوگی۔ فی الحال مرڈر آف ہسٹری، تاریخ کے قتل پر تازہ بتازہ پچی کاری۔ روزنامہ جنگ، لاہور، 2 فروری 2026۔ عنوان کالم: قیام پاکستان کے موقع پر دغا بازی؟ سوالیہ نشان۔ محمد بلال غوری لکھتے ہیں، قیام پاکستان کے موقع پر پہلے گورنر جنرل قائد اعظم محمد علی جناح کی تقریب حلف برداری ہوئی تو لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سر عبدالرشید نے ان سے حلف لیا۔ جسٹس عبدالرشید کی اصول پسندی کا یہ عالم تھا کہ جب تک قائد اعظم نے حلف نہ لے لیا، جسٹس عبدالرشید نے انہیں گورنر جنرل کی نشست پر بیٹھنے کی اجازت نہ دی۔ میری معلومات کے مطابق اس واقعہ کے موجد بزرگ اخبار نفیس میاں محمد شفیع ہیں۔ قلمی اور عوامی شناخت جن کی میم شین تھی، ان کے کالم میم شین کی ڈائری کا بڑا شہرا رہا۔ ان کی یہ تحریر پڑھتے ہی اس کے بے ڈنگے پن اور من مانتی گڑت نے ایسا جھنجھوڑا کہ میں نے ان سے درستی جاننے کے لیے دو بدو ملاقات کی، کئی سوال کیے، تشفی نہ ہوئی، اس لیے کہ خود میم شین صاحب قائد اعظم کی اس تقریب حلف برداری میں موجود نہ تھے۔ بقول انہیں یہ میاں بشیر احمد نے بتایا تھا اور میاں بشیر احمد کو جسٹس عبدالرشید نے۔ تب یہ دونوں اصحاب مرحوم ہو چکے تھے۔ میرے اس سوال کا بھی جواب نہ ملا کہ آیا تقریب میں ایک کرسی خالی رکھی گئی تھی؟ کیا وہ کرسی جو گورنر جنرل کے حلف برداری کے بعد بیٹھنے کے لیے رکھی تھی مخصوص نوعیت کی تھی؟ اس کا ڈھانچ تقریب میں موجود خاص و عام کے لیے رکھی گئی کرسیوں سے منفرد، نمایاں اور یکتا تھا؟ کیا وہ تخت طاؤس کی برادری سے متعلق تھی؟ قائد اعظم نے انتہائی غفلت میں پڑی بلکہ مدہوش مسلم قوم کو ہوش مند کرنے کے لیے ہندوستان بھر کے دورے کیے۔ وہ جس کرسی پر بیٹھتے وہ منفرد اور خاص ہو جاتی تھی، اور قوم کے لیے تخت طاؤس سے بھی بڑھ کر برتر، اعلیٰ، منفرد اور خاص، بلکہ مقدس و موقر۔ اگر ایسی ہر کرسی محفوظ کر لی جاتی تو آج ہم اس عنوان سے بھی ایک خوبصورت، دل نشین اور قابل فخر ورثے کے مالک ہوتے، جو ہمیں حصول پاکستان کی راہ میں حائل مشکلات سے نبرد آزما ہونے کی یاد دلاتا رہتا۔ بہرحال میں موقع کے گواہ کی تلاش میں رہا۔ گورنر جنرل قائد اعظم محمد علی جناح کے سیکورٹی آفیسر سے بڑھ کر اور کون ہو سکتا تھا؟ ایف ڈی ہنسوٹیا، فیروز دھن جی ہنسوٹیا پارسی۔ قبل ازیں وہ سندھ کے انگریز گورنروں سر ہیو ڈاؤ اور سر فرانسس موڈی کے سیکورٹی آفیسر رہ چکے تھے۔ میں نے ان سے پوچھا، جب قائد اعظم نے گورنر جنرل کے عہدے کا حلف اٹھایا آپ وہاں موجود تھے؟ ہنسوٹیا صاحب نے کہا، ہاں، میں اوتھ سیریمنی، تقریب حلف برداری میں موجود تھا۔ پھر میں نے دوسرا سوال ان سے کیا اس حوالے سے، پاکستان کے پہلے چیف جسٹس مسٹر جسٹس عبدالرشید کی وفات پر معروف اخبار نویس میاں محمد شفیع میم شین نے لکھا تھا
کہ جب قائد اعظم گورنر جنرل کے عہدے کا حلف اٹھانے کے لیے تشریف لائے تو وہ ڈائس پر رکھی ہوئی گورنر جنرل کی کرسی پر بیٹھ گئے۔ جسٹس سر عبدالرشید نے محض اس لیے ان سے حلف لینے سے انکار کر دیا کہ وہ حلف اٹھانے سے پہلے ہی گورنر جنرل کی مخصوص کرسی پر کیوں بیٹھ گئے۔ پروٹوکول افسر نے قائد اعظم سے کہا تو وہ اس کرسی سے اٹھ کر پہلی صف میں عام کرسی پر بیٹھ گئے۔ تب جسٹس عبدالرشید نے ان سے حلف لیا۔ یہ میاں محمد شفیع میم شین صاحب کی بیان کردہ تفصیل ہے، جو سوال کی صورت میں نے ہنسوٹیا صاحب سے پوچھی۔ تو ہنسوٹیا صاحب نے جواب دیا، میں ادھر سیریمنی میں موجود تھا، میرے خیال میں یہ بنایا ہوا واقعہ ہے، کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ بات کرے، وہاں ایکسٹرا کوئی کرسی نہیں تھی، پھر قائد اعظم دوسری کرسی پر کیسے بیٹھے؟ اس موقع کی فلم بھی بنی ہے۔ وہ نہیں پرواہ کرتے تھے، وہ اتنا تھا کہ اصل میں جب کوئی ہیڈ آف دی اسٹیٹ آتا ہے تو مکان پر جھنڈا اس ہیڈ آف دی اسٹیٹ کا لگتا ہے۔ اس وقت ہم برٹش کراؤن کے انڈر تھے، کامن ویلتھ تھا، انگریز ابھی ہیڈ آف دی اسٹیٹ سمجھا جاتا تھا، اب کامن ویلتھ کا دوسرا ٹائپ ہو گیا ہے۔ ڈیوک آف گلاسٹر آیا تو قائد اعظم نے یونین جیک کے ساتھ اپنا گورنر جنرل کا جھنڈا بھی لہرایا، حالانکہ صرف گلاسٹر کا ہی لہرانا چاہیے تھا۔ قائد اعظم کہاں پرواہ کرتے تھے؟ He was a truthful leader. He meant what he said. He never said two-faced thing and used to face anybody. He was tricky also. اس کا یہ ترجمہ بنتا ہے، وہ ایک راست گو لیڈر تھے، جو وہ کہتے ان کا مقصد وہی ہوتا، وہ کبھی ذو معنی بات نہ کرتے اور ہر کسی کا سامنا کرنے کو تیار رہتے تھے۔ وہ بات کر کے مطلوبہ نتیجہ بھی برآمد کر لیا کرتے تھے۔ پھر میں نے ہنسوٹیا صاحب سے کہا، وہ تو ہر کسی کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کر سکتے تھے، آپ نے کوئی ایسی شخصیت یا لیڈر بھی دیکھا جو ان کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کر سکتا تھا؟ تو ان کا جواب تھا، کسی کا ہمت نہیں تھا۔ یہ اپنی وہ بمبے کے تھے اور پارسی تھے، اور ان کی اردو اسی طرح تھی، جس طرح انہوں نے بولا اسی طرح میں نے لکھ دیا۔ وہ کہتے ہیں ایف ڈی ہنسوٹیا، کسی کا ہمت نہیں تھا کہ ان کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر کے بات کرتا۔ ہم دیکھتا تھا کہ بڑے فنے خواں بھی ان کے سامنے بیٹھے ہوئے ڈرتے تھے۔ منسٹرز کا یہ حال تھا کہ ان سے ملاقات سے پہلے 100 بار سوچتے، کبھی ایچکن کے بٹن درست کرتے، کبھی ٹوپی کو الٹا سیدھا کر کے دیکھتے، پھر ہم سے بولتے، صاحب کا اس وقت موڈ کیسا ہے؟ اب سبھی کہتا ہے میں نے یہ کیا وہ کیا۔ حالت یہ تھی کہ قائد اعظم کے آگے بڑے بڑے نہیں بول سکتے تھے۔ تو جو سیکورٹی آفیسر گورنر جنرل قائد اعظم محمد علی جناح کے تھے، ایف ڈی ہنسوٹیا، انہوں نے تو اس واقعہ کی مذمت بھی کی ہے اور تردید بھی اور تصحیح بھی۔ اب اجازت چاہتا ہوں، قائد اعظم زندہ باد۔